چلیے تو اب پھر آتے ہیں ٹرمپ روس یوکرین اور مڈل ایسٹ کی جنگوں کے حوالے سے پریشان کیوں نظر آتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں روسی صدر پر غصے کا اظہار کیوں کیا ہے. جی اب ٹرمپ اور یوکرین اور مڈل ایسٹ. جی دیکھیے، ٹرمپ، روس، یوکرین اور مڈل ایسٹ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا ابھی 2-3 روز پہلے ہی، جو ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا ناراض ہوں پوتن سے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا میزائل، کیا ڈرونز اس وقت یوکرین کے شہروں پہ وہ پھینک رہا ہے. ابھی انہوں نے آج ہی بات کی 28 مئی کو ہی کسی رپورٹر کے سوال پہ انہوں نے کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں پوتن کو 15 دن کا یعنی 2 ویکس کا ٹائم دیتا ہوں، یہ ساری تباہ و بربادی جو ہے یہ ختم کرے اور پیس ٹاک کی طرف جائے. پھر انہوں نے زیلنسکی کو بھی ڈانٹا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنی زبان بند رکھے، اور انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پیس ڈیل کے لیے، اور یہ پیس ہو ہی نہیں رہا، یہ کیا کر رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاملے پہ بہت اپسٹ ہے. یہ دیکھیے اسکرین پہ وہ رپورٹر ایک ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے پوتن پہ تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں میکسیمم 2 ویک کا ٹائم دوں گا. اب ٹرمپ بھی کیا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کل پرسوں یہ بھی کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جنگ میں نے تو نہیں کی تھی، یہ جنگ تو بائیڈن نے اور زیلنسکی نے کی تھی، اور یورپ اس میں شامل تھا، سنبھالیں. اب ظاہر ہے ان کی بھی فرسٹریشن ہے اور غصہ بھی ہے ان کو. اور میں جیسا کہ کئی بار آپ ہی کے ساتھ بات چیت میں اور کئی ولاگز میں بھی کہہ چکا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے کہ میں ایک دن میں اس کو روک دوں گا اگر میں آ گیا پاور میں. ایسا کہنا ہوتا ہے، پولیٹیکلی کروانا بہت مشکل ہے. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ جنگ ہے، یہ بڑی گھٹیا جنگ ہے، یہ 3rd ورلڈ وار میں بدل سکتی تھی. کم از کم اب تک یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار والا خطرہ کافی حد تک ٹل گیا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے نا فائٹ ٹاک والی صورتحال، اب شاید پوتن یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو وہ فائٹ، ایک طرف سے تو وہ ٹاک بھی کر رہے ہیں تھوڑی بہت، دوسری طرف وہ زیادہ فائٹ کر کے اپنی مرضی کی باتیں منوانا چاہ رہے ہیں. جس طرح ٹرمپ کا سٹائل ہے نا، پوتن نے بھی وہی سٹائل اپنایا. ٹرمپ کا سٹائل ہوتا ہے بارگین چپ، کہ میں ذرا اوپر سے پڑوں گا تو کچھ کام ہو جائے گا. اب وہی پوتن بھی کر رہے ہیں. پوتن تو بہت سمجھدار آدمی ہے. پوتن بھی ان کی سائیکی کو، وہ تو سائیکالوجیکل وار کھیلتے ہیں پوتن. تو پوتن بھی یہ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کی سائیکالوجی ہے کہ میں اوپر سے کوئی حملے کروں گا تو پھر میں اپنی من مرضی کے فیصلے کروا سکوں گا پیس ڈیل میں. تو سچویشن بڑی ہی خطرناک ہے. اور یہی جو آپ نے مڈل ایسٹ میں بات کی، وہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. تو وہ بھی ہم آگے چل کے بات چیت کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اب یورپین یونین وہ بھی پوری کی پوری پریشان ہے. وہ ایک طرف تو مدد کرنا چاہتی ہے یوکرین کے صدر کی اور یوکرین کی، مگر ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، ان کی اتنی ملٹری اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے. تو وہ نیٹو بھی ان کی کمزور ہوئی پڑی ہے. اور ویسے بھی جو کہتے ہیں خاص طور پر جو ایک بہت ہی بڑیا سوشل سائنٹسٹ ہیں جیفری سیکس، وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کے یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، یو کے پرائم منسٹر، فرانس کے پریزیڈنٹ اور چانسلر جو ہیں جرمنی کے، وہ کہتے ہیں، اور پولینڈ کے پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے زیلنسکی کے ساتھ. صبح بھی ملتے ہیں ناشتے میں، دوپہر میں بھی ملتے ہیں، شام کو بھی ملتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں، یہ مسئلے کو سالو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور بس زیلنسکی کے ساتھ یہ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں نکل رہا. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. ادھر آپ یہ غزہ کی پکچر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس شدید بنا ہوا ہے، اور اسرائیل شدید حملے کر رہا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں حماس کا مکمل خاتمہ کروں گا، اور لوگوں کو روزی روٹی نہیں مل رہی. اب امریکنز اور اسرائیلی خود خوراک پہنچا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی ٹرمپ اپسیٹ ہیں. ٹرمپ ابھی مڈل ایسٹ کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور وہ عربوں کو بڑے بڑے پلیج دے کے آئے ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے پیسے لینے کے وعدے اور انویسٹمنٹ کی باتیں لے کے آئے ہیں. تو اب وہ نتن یاہو کو بھی سخت میسج دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پہ بھی ٹرمپ کو فرسٹریشن ہے. تو دنیا میں جب ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا انڈیا پاکستان کی، کہ اس پہ امریکہ کیوں نہیں بولتا، بھائی امریکہ کے تو اتنے جھنجٹ ہیں اور امیجیٹ جھنجٹ ہیں، یہ روس یوکرین کا، یہ مڈل ایسٹ کا، یہ اسرائیل کا، وہ اس سے ہی باہر نہیں نکل رہا. اب دیکھیے ٹرمپ نے ابھی 4-5 روز پہلے جب یہ واپس آ رہے تھے مڈل ایسٹ سے، تو انہوں نے جہاز میں ہی کہا رپورٹر کو کہ میں کیا کروں،
مطلب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ میں مجھے اس پہ بہت غصہ ہے. یہ بات پہلی بار کی. ابھی کچھ مہینے پہلے جب نئے پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے تھے پریزیڈنٹ, تو یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو ان سے ملنے آئے تھے, تو تب وہ غزہ کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے غزہ کو ریزورٹ بنا دوں گا. یہ اس میٹنگ کی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, اور اس میں یہ نتن یاہو مسکرا رہے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پورے کا پورا نکل گیا نیریٹو. اب یہ دیکھ لیجئے قطر میں جس طرح ان کا استقبال ہوا, تو وہ استقبال کے ہینگ اوور میں ہے ٹرمپ, اور بہت زیادہ پیسے ان کو اربوں نے دینے کی باتیں کی. اب وہ اربوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں. اسرائیل کے بھی ان کا بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں. عرب بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر لگا رہے ہیں, تو ساتھ دو ہمارا, اور اس جنگ کو ہماری پبلک کنزمپشن کے لیے ختم کرو. اب ٹرمپ وہاں پہ بھی بے بس ہیں اور یہاں پہ بھی بے بس ہیں روس اور یوکرین کے معاملے میں. دراصل جنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک دفعہ چڑھ جائے تو پھر اس کو کام ڈاؤن ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانسیکوینسز کو کلیئر اپ ہوتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن فی الحال لگتا ہے کہ گلوبلی ہم ایک بہت بڑے کوشچن مارک کے اندر جی رہے ہیں. جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کا ذکر کچھ خاص نہیں کر رہے اور غزہ کے معاملات پر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. یہ اسی بات سے ریلیٹڈ سوال ہے جو آپ نے کیا. تو کیا مڈل ایسٹ کے نا سلجھنے والے مسائل ابھی انہیں فرسٹریشن کا شکار کر سکتے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ سٹیپس اس طرح کے لے لیتے ہیں جو بہت ہی ان یوزولی خطرناک ہوتے ہیں؟ تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی فرسٹریشن میں بھی ہیں, ڈیسپریشن میں بھی ہیں. ڈیسپریٹ وہ ہیں کہ یار یہ جنگ ختم ہو, میں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں, وعدے کیے ہوئے ہیں, اربوں سے بھی پیسے پکڑنے کے میں نے ان کو کہا ہے, کچھ میں نے بیانے آلریڈی پکڑ لیے ہوئے ہیں ان سے, کچھ مجھے وہ طیارے دے رہے ہیں, ان کو بھی میں خوش کر رہا ہوں, اور نتن یاہو بھی میری بات نہیں مان رہا. یہ اس کو مطلب نتن یاہو کو بی بی کہتے ہیں سب ورلڈ لیڈر, تو وہ تو بہت پیار سے ان کو بی بی کہا کرتے تھے. نتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کی پرانی دوستی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں بی بی میں میری بات نہیں سن رہا, میں کیا کروں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کی وجہ سے عرب ٹرمپ پہ پریشر ڈالتے ہیں, اور وہ ان کو بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں عرب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا, میں کیا کروں. تو وہ اس وقت واقعی ہی بڑے شدید پریشان ہیں کہ بی بی بھی ان کی بات نہیں سن رہا, بی بی سے بھی وہ بات نہیں کر رہے. مڈل ایسٹ وہ گئے تھے, 3 امیر عرب دیشوں کا دورہ کر کے آ گئے, بی بی سے ملنے وہ گئے ہی نہیں. بڑا انیوژل یہ معاملہ تھا کہ اسرائیل کی انہوں نے کوئی خاص بات بھی نہیں کی. اور آج کل جو خبریں میں مل رہی ہیں وہ بی بی کے ساتھ کوئی فون پہ باتیں بھی نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی میں کوئی ہاٹ لائن پہ بات چیت چل رہی ہو, یقینی طور پر چل رہی ہوگی, لیکن بڑے گمبھیر مسائل ہیں. اور جو آپ کا بنیادی طور پر سوال ہے کہ وہ کیا پریشان ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ٹرمپ پریشان ہے. اور پھر یہ ہے کہ انہیں فرسٹریشن ہے, انہیں ٹھیک ٹھاک فرسٹریشن ہے, ڈیسپریٹ ہے کسی طرح سے یہ معاملات حل ہوں. اور اسی لیے میں نے جیسا پیچھے کہا کہ وہ امریکہ کے معاملے میں پاکستان والے کہتے ہیں دیکھیے کہ جی وہ سن نہیں رہا بھارت کی بات. وہ ٹرمپ کے اتنے مسائل ہیں, وہ بھارت کے خلاف نہیں ہے. وہ بھارت کو یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ آپ کے یہاں آئی فون نہیں بننے چاہیے, وہ تو کینیڈا کو بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے یہاں گاڑیاں نہیں بننی چاہیے, اگر بنے گی تو میں 25% ٹیرف ہے. وہ مسئلے اور ہیں. لیکن ٹرمپ اتنے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے, نک و نک, نیک ٹو نیک پھنسے ہوئے ہیں مسائل میں, کہ وہ مطلب دنیا پہ ان کی نگاہ ہی نہیں پڑ سکتی دنیا کے مسائل پہ. ہم بہت کو ریلیٹڈ ہیں دنیا میں گلوبلی, اور ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے. تو جتنا بڑا ملک ہے, جتنی بڑی پاور ہے, اتنا ہی زیادہ وہ آکیپائیڈ ہے اپنے اب انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلمس کے ساتھ. تو اس میں پرائیورٹیز اور اس میں سب کچھ جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. بہرحال دنیا بھر میں جنگیں جاری ہیں جو کہ کچھ سلو پیس کے اوپر ہیں. دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ معاملات کیا رخ اختیار کریں گے, جیو پالیٹکس کہاں جاتی ہے, نیو نارمل کہاں پہ کیا اثر کرتا ہے, اس سب پر ہم آپ کے لیے گاہے بگاہے تبصرے لے کے آتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.